حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور بادشاہ بھی۔ آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور باپ کی وفات کے بعد تخت کے وارث بنے۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں اللہ نے ایک خاص خوبی رکھی تھی۔ اسی انگوٹھی کی وجہ سے ہی آپ کو بادشاہت ملی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ انگوٹھی جس کی بدولت آپ جنوں انس اور حیوانات سب پر حکومت کرتے تھے وہ گم ہو گئی۔ اس کا گم ہونا اور آپ تخت سے محروم ہو گئے۔ یہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ لگ گئی اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ سے گر کر دریا میں چلی گئی۔ مچھیروں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا میں جال ڈالا تو وہ مچھلی بھی جال میں آ گئی۔ یہ مچھلیاں جاگ کر انہوں نے بازار میں فروخت کر دی۔ آپ علیہ السلام کے خادم نے مچھلی خریدی اور اتفاق سے وہی مچھلی ان کے ہاتھ آ گئی۔ مچھلی کو جب محل میں لایا گیا، اس کو صاف کرنے کے لیے جب اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے گم شدہ انگوٹھی مل گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام دوبارہ سے اپنے تخت کے مالک بن گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا۔ جنات بھی آپ کے تابع تھے اور آپ بیشتر کام جنوں سے کروایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ کی خواہش کے مطابق فلسطین میں ایک عبادت خانہ تعمیر کیا۔ اگرچہ یہ عبادت خانہ تعمیر کرنا حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی مگر زندگی میں پوری نہ ہو سکی، لیکن انہوں نے اس کے لیے ایک جگہ منتخب کر رکھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں یہ عبادت خانہ تعمیر کروایا، اس لیے اس عبادت خانے کا نام ہیکل سلیمانی پڑا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر 1012 قبل مسیح میں ہوئی۔ 2,00,000 مزدوروں نے اس میں کام کیا۔ اس عبادت خانے کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر ایک مخصوص جگہ بنائی گئی تھی جس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ یہ ایک صندوق کی شکل میں تھا اور بہت متبرک مانا جاتا تھا کیونکہ اس میں یہودیوں کے تبرکات رکھے گئے تھے۔ اس میں عصائے موسیٰ بھی تھا اور پتھر کی بہت تختیاں بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے طور سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اس تابوت سکینہ کے حوالے سے قرآن پاک میں بھی اشارات ملتے ہیں۔ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی نشانیاں ہیں۔ جب طالوت بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا تو یہ تابوت دوبارہ سے اسرائیلیوں کو مل گیا۔ تاریخ سے یہ بات
ثابت ہے کہ ہر دور میں فلسطین پر حملے ہوتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے جس نے بھی فلسطین پر حملہ کیا تو اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی نشانہ بنایا۔ کبھی بابل نے تباہی مچائی تو کبھی رومیوں نے حملہ کیا۔ بابل عراق کا پرانا نام تھا۔ ایک مرتبہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا۔ اس نے 10 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا اور بہت سو کو اپنے ساتھ لے گیا اور اپنا غلام بنا لیا۔ بخت نصر کے عہد کے بعد یہ قوم دوبارہ آ کر فلسطین میں آباد ہو گئی۔ آخر میں روم کے بادشاہ ٹیٹس نے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا کر بالکل ہی ختم کر دیا۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی جگہ پر ہی مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا ہے اور یہ ان کی ملکیت ہے۔ آج بھی یہ تنازع ایک اہم مسئلہ بنا ہوا ہے اور بیت المقدس کی سرزمین پر جنگ جاری ہے۔